بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ شہادت امام حسین۔ ہم تمام مسلمانوں کے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ شہادت امام حسین اور کربلا کی جنگ کا آغاز کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور کربلا کی جنگ کے بعد کیا ہوا، اور یزید ملعون کس طرح عذاب الہی میں گرفتار ہو کر فنار ہوا۔ خلافت راشدہ کے اختتام پر جب حضرت علی شیر خدا کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا اور حضرت علی کو خلیفہ تسلیم نہ کیا، اس پر امت مسلمہ متفق رہی کہ خلافت سیدنا علی کا حق تھا، آپ ہی خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے جداگانہ اعلان کے بعد حضرت علی کے ساتھ ان کی کشمکش کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل، جنگ صفین جیسے چھوٹے بڑے معرکے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں تخت خلافت مدینہ طیبہ سے منتقل کر کے کوفہ میں قائم کر لیا، اور حضرت امیر معاویہ کا دارالحکومت دمشق تھا۔ جب حضرت علی نے اپنے خلافت کا مرکز کوفہ قرار دیا تو وہ جو خود کو شیعان علی یعنی حضرت علی کا گروہ کہلانے والے تھے، اطراف عالم سے سمٹ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قرب کے خیال سے کوفہ میں جمع ہونے لگے، اور کثرت کے ساتھ انہوں نے کوفہ میں سکونت اور رہائش اختیار کی۔ اسی طرح کوفہ شیعان علی کا مرکز بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق سن 60 ہجری میں قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کا اوباس نوجوان جو حضرت امیر معاویہ کے بیٹے تھے یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اس کے لیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو قبول نہیں کیا تھا۔ مزید یہ کہ امت مسلمہ میں یہ ایسی بلند پایہ شخصیتیں تھیں کہ جن سے یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خود خلافت کا دعویٰ نہ کر دے، اس لیے تخت نشین ہوتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ کے وفات کی خبر بھیجی اور ساتھ یہ حکم نامہ بھی بھیجا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے حق میں بیعت لے، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کرے انہیں ہرگز مت چھوڑ۔ اہل کوفہ کی میٹنگ اور دعوت۔ کوفہ شہر کے شیعان علی اور کوفہ اور بصرہ کے باسیوں کو یہ اطلاع ہو چکی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ حالات سازگار ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید تخت نشین ہوا ہے، بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، لوہا گرم ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، سیدنا امام حسین کوفہ آنے کی دعوت دی جائے اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور اس طرح یزید جیسے فاسق و فاجر اور شقی اور بدبخت انسان کی حکومت کا پٹا اپنے گلے سے اتار پھینکے۔ شیعان علی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر قیمت پر ان کا ساتھ دیں گے اور ثابت قدم رہیں گے۔ پس ان فیصلوں کے نتیجے میں حضرت امام حسین کو خطوط لکھے، اور ان خطوط میں لکھا کہ اے ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ کی اور آپ کے والد گرامی کے شیعہ ہیں، معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید تک نشین ہوا ہے، ہم کوفہ اور بصرہ کے سارے لوگ آپ کی حمایت میں فسق و فجور اور ظلم و ارتداد کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے دست اقدس پر بیعت کر کے آپ کی خلافت کا اقرار اور اعلان کرنے پر آمادہ ہیں۔ اگر آپ اس دعوت کے باوجود نہ آئے تو ہم قیامت کے روز آپ کے غریباں تک اپنا ہاتھ لے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب طلبی کریں گے کہ ہم نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی، لیکن آپ نے ہماری دعوت پر کوئی اقدام نہیں کیا۔ کوفہ جانے کے لیے امام پاک کا فیصلہ۔
جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط پہنچے تو آپ کی ہمت اور غیرت دینی جوش میں آ گئی اور آپ نے علم جہاد کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے دیگر اعزاء و اقارب اور کئی جلیل القدر صحابہ اور تابعین نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، جفاکار ہیں، انہوں نے آپ کے ابا حضور سے بے وفائی کی تھی اور انہیں غربت، پردیش اور کسپرسی کی حالت میں شہادت کے انجام تک پہنچایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے بے وفائی کر جائیں اور ظلم و ستم کے مرتب ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ سنا، لیکن فرمایا کہ دعوت حق کے خاطر علم جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ وہ لوگ جفاکار ہوں یا بے وفا، مجھے ان کی بے وفائی سے کوئی سروکار نہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے سوال کیا جائے کہ تجھے دعوت حق دی گئی تھی۔ اس وقت ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا اور سنت نبوی کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی۔ بدعت و خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا۔ قارونیت، فرعونیت اور یزیدیت دندنا رہی تھی۔ لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے، آزادیاں چھینی جا رہی تھی، اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اسلام کی حکومت اور اسلام کے قانون کی تضحیق ہو رہی تھی۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تو نے اس بغاوت کے خلاف جہاد کا علم کیوں بلند نہ کیا؟ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ البتہ یہ مناسب ہے کہ جانے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے بھیجتا ہوں۔ انہوں نے وہاں سے جو رپورٹ بھیجی پھر اس کے مطابق عمل کروں گا۔ چنانچہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سفارش کے خیال سے بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی مسلم، کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لو اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے مشورہ دو اور مجھے خط لکھو کہ ان حالات میں میرا وہاں جانا مناسب ہے یا نہیں، لوگ یزید کی بیعت توڑنے اور میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ امام مسلم کا کوفے میں استقبال۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں، اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ جب کوفہ پہنچے تو شیعان علی نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ امام حسین کا نمائندہ سمجھ کر جوک در جوک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور پہلے ہی دن 10-12 ہزار افراد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کر لی۔ آپ نے پہلے دن لوگوں کا شوق، عقیدت و محبت، جوش اور ولولہ دیکھ کر امام حسین کو خط لکھ دیا کہ بھائی حسین، حالت دعوت حق سازگار ہے۔ 12,000 افراد نے پہلے دن میرے ہاتھ میں بیعت کر لی، 1 لاکھ افراد مزید بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بلا تعمل اور بلا جھجک تشریف لے آئے۔ یہ خط امام حسین کو ملا اور آپ کوفہ روانگی کی تیاری میں مصروف ہو گئے، اور ادھر یزید کی حکومت کے حامیوں کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگرمیوں کا علم ہو گیا۔ ابن زیاد کا کوفہ میں داخلہ۔ ابن زیاد بشرا کا گورنر تھا۔ کوفہ میں شیعان علی و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زور توڑنے کے لیے یزید نے اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور حکم نامہ بھیجا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر وہاں کے حالات کو قابو میں لاؤ۔ اگلے روز ابن زیاد نے کوفہ میں ایک جلسہ عام کا انتظام کیا۔ اس میں ہزاروں افراد جمع کر کے اس نے اعلان کر دیا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میرا باپ زیادہ جلاد تھا، شفاق تھا، خونریز تھا، اور میں بھی خونریز اور شفاق ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم یزید کی بیعت اور اس کی حکومت سے انکاری ہو، بس میں تمہیں سختی کے ساتھ اس بات سے منع کرتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، اس کا نام صفائے ہستی سے مٹا دوں گا۔ اس ہیبت ناک گفتگو کے نتیجے میں وہ ہزاروں کوفی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت اور غیر مشروط وفاداری کے علم بردار تھے، وہ اپنی بزدلی کے باعث انہی قدموں پر پیچھے ہٹ گئے اور بہت سے لوگ خوف کے مارے چھپ گئے۔ بعد ازاں حضرت مسلم بن عقیل کی رہائش کی صحیح خبر معلوم کرنے کے لیے ایک غلام کو 3,000 درہم دے کر بھیجا۔
गुलाम वापस आकर उसने इब्न जियाद को खबर की। इब्न जियाद ने अगले रोज हानी बिन अरवा को बुलाया। इब्न जियाद बोला, अब मुस्लिम बिन अकील को मेरे सुपुर्द कर दो। हानी कहने लगे, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता कि खानवादा रसूल के चश्म व चिराग को मैं अपने हाथों से गुल होता हुआ देखूं। उसने एक गढ़ हानी बिन उरवा की पेशानी पर मारा, इसका सर फट गया। हानी बिन उरवा चूंकि कूफा के रईस थे, इसलिए इनके कबीले के हजारों अफराद नंगी तलवारें लेकर निकल आए, इस ख्याल से कि हानी कत्ल कर दिए गए हैं। यकयक कूफा की गलियों में एक मौरका बपा हो गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नुमाइंदे मुस्लिम बिन अकील भी तलवार लेकर मैदान में आ गए। ये सब हजरत मुस्लिम बिन अकील के क़यादत में इब्न जियाद के किले पर हमला आवर हो गए। शाम तक इब्न जियाद ने तीरों की बारिश की, इतने जुल्म व सितम किया कि 14,000 अफराद में से मगरिब के वक्त तक कम व बेश 500 कुफी हजरात मुस्लिम बिन अकील के साथ रह गए और बाकी सब लोग बुज़दिली के सबब उनका साथ छोड़ गए। आपने नमाज मगरिब की नियत बांधी। 500 कुफी आपके मुक्तदी थे। जब आपने सलाम फेरा और पलट कर देखा तो उन 500 कुफियों में से एक शख्स भी ना था। अंधेरी रात में जालिम व बेवफा लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील को तना छोड़कर घरों को वापस चले गए थे। अब कूफे की हौलनाक गलियों में रात का हैबतनाक माहौल है। यजीद और इब्न जियाद के जुल्माना और बेईमाना मंसूबे हैं, और वो जो हजारों की तादाद में आके 10 अगस्त पर बैत करके आपकी गैर मशरूत वफादारी का वादा कर चुके थे, उनमें से एक शख्स भी उस वक्त हजरत मुस्लिम बिन अकील का सहारा बनने के लिए तैयार नहीं। आप उन बेहयाओं की बेगैरती पर ताजुब करते रहे। आखिर थक हार कर एक दरवाजे पर चुपके से बैठ गए कि चलो दीवार से टेक लगाकर रात की कुछ घड़ियां बसर करते हैं। अचानक दरवाजा खुला और घर की मालिका ने झांका और कहा, ऐ भाई तू कौन है और इस वक्त मेरे दरवाजे पर क्यों बैठा है? फितने का जमाना है, सरकारी पहरेदार फिर रहे हैं, कोई सिपाही तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाएगा। फरमाने लगे, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, सारा दिन सुबह से शाम तक जिहाद करता रहा हूँ और भूखा प्यासा हूँ और जिस्म थक कर चूर चूर हो चुका है। मुझे सिर्फ रात की चंद घड़ियां आराम कर लेने दे। वो नेक बख्त खातून भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी और दिल में मोहब्बत छिपाए हुए थी। उसने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर जगह दे दी, लेकिन इसे क्या खबर कि इसका बेटा मुस्लिम बिन अकील की तलाश में सरगर्दा है। वो जब रात को घर पहुंचा, उस माँ ने अपने काम को खैर समझते हुए अपने बेटे से कहा कि आज हमारे घर में गुलिस्तान मोहम्मदी का महकता हुआ फूल है। उस बेटे ने खूंखार आंखों से देखा और इब्न जियाद को खबर दी। उसके सिपाही आए और मुस्लिम बिन अकील पर हमला आवर हो गए। देर तक आपने दफाई जंग लड़ी, लेकिन तन्हा थे। गिरफ्तार करके इब्न जियाद के पास पहुंचा दिए गए। इब्न जियाद ने आपको हानी बिन उरवा के साथ कैद में रखा और ये खबर फिर कूफे में आग की तरह फैल गई और कम व बेश 18,000 अफराद फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील की रिहाई के लिए आ गए। चुनांचा उन दोनों को शहीद करके जब उनके सर कूफियों में फेंके गए तो उनके हाथ पैर फूल गए, खौफ से कांप उठे और खिसकना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि 18,000 अफराद में से एक भी ना बचा। हजरत मुस्लिम बिन अकील के शहजादों की शहीद होने का वाक़या। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने उन दोनों शहजादों को हजरत शरीक के यहाँ भेज दिया और फरमाया था कि बेटो तुम इधर ठहरो, मैं तुम्हारे चचा हानी की रिहाई के लिए जंग करने जा रहा हूँ और अभी लौट कर आता हूँ। वो दोनों इसी लम्हे से अपने वालिद की वापसी का इंतजार कर रहे थे। सारा दिन गुजर गया, फिर सारी रात बीत गई, लेकिन हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस तशरीफ ना लाए। उन मासूम बच्चों ने परदेश में एक लुकमा तक तनावुल ना किया था। एक अजीब परेशानी थी, मायूसी की कैफियत थी। ना पानी पीते थे, ना खाना खाते थे। जनाबे काजी पुरनम आंखों के साथ दस्त बस्ता शहजादों के सामने पेश होते और अर्ज करते, शहजादों खाना खा लो। तो अर्ज करते, चचा जान हम अपने बाबा जान के बगैर खाना नहीं खाएंगे, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। और काजी शरी एक आह भरकर सर झुका लेते।
نہ وہ بیان کر سکتے تھے اور نہ ہی چھپا سکتے تھے۔ اسی آسنا میں کوفے کی گلیوں میں اعلان ہو گیا کہ جو شخص مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور جو شخص ان دونوں کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اب قاضی شرعی سے رہا نہ گیا، وہ دل تھام کر بڑی پریشانی کے عالم میں شہزادوں کے سامنے آ کر عرض کرنے لگے، میں بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں یہ خبر سنانے کے لیے مجبور ہوں کہ تمہارے بابا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم چپکے سے مدینے چلے جاؤ۔ اگر میں تمہیں مزید اپنے گھر ٹھہراتا ہوں تو کسی بھی لمحے تمہاری گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ بچے رو دیے، انہوں نے سمجھا کہ شاید باقی کوفیوں کی طرح چچا بھی ہم سے باغی ہو گیا ہے۔ کہنے لگے، چچا جان، کیا آپ بھی ہمیں گھر سے نکالنے لگے ہیں؟ عرض کیا، نہیں شہزادو، بات یہ نہیں، لیکن تمہاری حفاظت اسی طرح ممکن ہے کہ تم مدینے چلے جاؤ۔ صبح سویرے فلاں جگہ سے ایک قافلہ مدینے کو روانہ ہو رہا ہے، وہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ پھر اپنے بیٹے سعد کو بلایا اور کہا، سعد، صبح سویرے ان دونوں بچوں کو لے جا کر ان قافلے والوں کے سپرد کر دینا، ان کی شناخت نہ کروانا، کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ اجنبی کون ہے۔ وہ چپکے سے انہیں مدینہ چھوڑ دیں گے، پھر یہ شہزادے خود اپنے گھر چلے جائیں گے۔ سعد بن شریح حضرت ابراہیم اور حضرت محمد کو لے کر اس قافلے کی جانب روانہ ہوئے، لیکن افسوس کہ یہ قافلہ کچھ دیر پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے قافلے کے راہ کی طرف نظر دوڑائی، تھوڑی ہی فاصلے پر کچھ گرد اڑاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سعد بن شریح نے کہا، بچوں، وہ گرد اسی قافلے کی ہے، تم دوڑ پڑو، جلد ہی اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ گے۔ معصوم بچوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر قافلے کی جانب دوڑ پڑے۔ بچے بہت کم عمر تھے، راستہ خاردار تھا، تیزی سے دوڑا بھی نہ جاتا تھا۔ کچھ ہی آگے چلے تھے کہ چھوٹے بچے ابراہیم کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ اس کو سخت تکلیف ہوئی، وہ بیٹھنا چاہتا تھا اور بھائی اسے گرفتاری کے خوف سے آگے بھگانا چاہتا تھا۔ دیر تک یہی صورتحال رہی، لیکن بڑا بھائی بھی چھوٹا ہی تھا، کس طرح گھسیٹ کر لے جاتا۔ کچھ دیر کے بعد اسے رکنا ہی پڑا اور چھوٹے بھائی کے پاؤں سے کانٹا نکالا۔ تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ قافلے کی طرف روانہ ہوئے تو غرد بھی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور قافلے کی کوئی خبر نہ تھی۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زبان حال سے کہنے لگے کہ ہم اکیلے رہ گئے اور قافلہ جاتا رہا، اور ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ فاصلے پر دیکھا کہ ایک ویران خشک درخت کا تنا ہے جس کا کھول ہے۔ چھوٹے سے معصوم بچے پھر ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے اور درخت کے کھول میں چھپ گئے۔ وہ کھڑے ہی تھے کہ درخت کے قریب بہنے والے ایک چشمے سے پانی بھرنے کے لیے ایک لونڈی ادھر آ گئی۔ اس کی نظر جب ان دو معصوم بچوں پر پڑی تو بولی، تم کون ہو؟ سچ بولنے کی عادی تھے، بول پڑے، ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ فوراً آئی اور ان دو شہزادوں کو اپنے گھر لے گئی اور ان کو نہلایا دھلایا، دن بھر ان کا خیال رکھا، رات کو ایک الگ کمرے میں کھانا کھلا کر چھپا دیا۔ اس عورت کا خاوند ان شہزادوں کی تلاش میں سارا دن سرگردہ رہا تھا، تھک ہار کر رات کو گھر پہنچا اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ ایک کمرے میں وہ مالکہ اور اس کا شوہر لیٹے ہوئے تھے، دوسرے کمرے میں تنہا دو معصوم بچے تھے۔ اچانک رات کو ایک بھائی خواب دیکھتا ہے کہ بہشت کا منظر ہے اور ہمارے نانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں جلوہ فرما ہے۔ وہ بچہ دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا بھی ہے اور حضرت سیدنا عالم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، حضرت امام حسن بھی ہے اور ان کے والد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسلم بن عقیل سے فرما رہے ہیں، بیٹے مسلم بن عقیل خود آ گئے ہو اور بچوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہو۔ اس پر حضرت مسلم بن عقیل رو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چند گھڑیوں کی بات ہے، وہ بھی آ رہے ہیں۔ بس یہ گفتگو سنی اور یہ منظر دیکھا تو بچہ بے ساختہ چیخ اٹھا اور اس کی چیخ بلند ہوئی، دوسرا بھائی بھی بے ساختہ چیخ پڑا اور پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے۔ بھائی نے پوچھا، بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگے، ابھی ہمارے نانا جان نے بابا جان سے پوچھا ہے کہ مسلم بچوں کو اکیلا کیوں چھوڑ آئے ہو،
اور بابا جان نے کہا کہ حضور وہ بھی آ رہے ہیں۔ بڑا بھائی قسم کھا کر کہنے لگا، ابراہیم میں نے بھی یہی منظر دیکھا ہے۔ بس وہ زار قطار رو پڑے اور ان کی آواز بلند ہوئی تو اس ظالم کی بھی آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، اس کمرے میں کون بچے رو رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ظالم اب اس قصے کو بھول جا۔ خیر، اس نے بیوی کو مارا پیٹا اور سختی سے دروازہ توڑ کر اندر گھس گیا اور بچے تھرا رہے تھے، خوف سے کانپ رہے تھے۔ اس نے آ کر بچوں کو گیسوں سے پکڑ لیا اور تماچے سے مارنا شروع کر دیا اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد نے بھی ان بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس شخص نے دونوں شہزادوں کو پکڑا اور شہر کے ایک گوشے میں لے جا کر باری باری اپنی تلوار سے دونوں کو نہایت بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ یہ دونوں پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئے، ان کا مقدس خون زمین پر بہہ گیا، سر تن سے جدا ہو گئے اور تن خاک پر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ پھر یہ دونوں سر اور مسلم بن عقیل اور ہانی کے سر سب یزید کے پاس پہنچا دیے گئے۔ یہ ویڈیو بس یہیں تک ہے۔ آنے والی ویڈیو میں ہم جانیں گے میدان کربلا کی تفسیر اور شہادت امام حسین۔ ہماری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اس لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ، خوش رہیں۔